کوئی نہیں سنے ہیں کیا؟ سب لوگ سنے ہیں؟ تو یہ یقیناً اپنی جگہ پہ صحیح ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ہر سینٹنس بولے تو جملہ جو بھی بات نکلتی ہے، ہر بات کے اوپر بھی انسان کا نام لکھا ہونا چاہیے تاکہ وہ بات کو سمجھ سکے، وہ بات کو اپنی زندگی میں لا سکے۔ بہت سارے لوگ خالی اس مقولے کو کھانے کے اوپر ڈپینڈ چھوڑ دیتے ہیں۔ میں بولتا ہوں صرف کھانے کے لیے نہیں، کھانے کے اوپر ہی نام لکھا ہوا رہتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ایک ایک سینٹنس کے اوپر بھی خود کا نام لکھا ہوا رہتا ہے۔ اگر نام لکھا ہوا ہے تو وہ بات ہمارے سمجھ میں آئے گی، دماغ میں بیٹھے گی اور عمل میں لائیں گے ہم۔ اگر اس جملے پر، اس سینٹنس پر، یا اس حدیث پر، یا اس قرآن کی آیت پر ہمارا نام لکھا ہوا نہیں ہے تو اوپر سے بات چلی جائے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ہر بات کے اوپر اپنا نام لکھانا یا لکھ لینا یہ ضروری بنتا ہے۔ اور یقین مانیے آج کا جو ٹاپک ہے آپ لوگوں کے سامنے کھانے کے سلسلے میں بتا رہا ہوں، بہت سارے ایسے سیکرٹس جو آج تک آپ کبھی نہیں سنے ہوں گے انشاءاللہ، ویسے سیکرٹ بھی آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اب جو سنیں گے آپ انشاءاللہ۔ اور یقیناً آپ کو تقریر کے بعد یا اس ٹاپک کو سننے کے بعد محسوس ہوگا کہ ہاں بھائی یہ چیز میرے علم میں نہیں تھی اور یہ سننے کی وجہ سے مجھے بہت بڑا فائدہ ہوا۔ ایسی بات آپ لوگ انشاءاللہ آخری میں بتائیں گے ضرور انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلی چیز اللہ تعالی ہمارے کو حکم دیا ہے سورہ مائدہ میں، کلو من طیبات ما رزقناکم، تم وہ چیزیں کھاؤ جو پاکیزہ ہیں، پاکیزہ چیزوں میں سے جو چیزیں ہمیں تمہارے کو دے رکھے ہیں وہی کھاؤ۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کھانے کی چیزوں میں کیا کیا حرام ہے اس کو بھی گنا کے بولا، حرمت علیکم المیتہ، مردار کھانا حرام ہے، چاہے وہ چکن ہو، مرغی مری ہوئی ہے اس کو کاٹ کے دیا جا رہا ہے، بکرا مرا ہوا ہے اس کو کاٹ کے ذبح کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کو دیا جا رہا ہے، یا کوئی بھی جانور مردار ہے تو اس کا کھانا حرام ہے۔ والدم، خون، یہ بھی حرام ہے، کھانا نہیں چاہیے، خرگوش کا خون ہو، بکرے کا خون ہو، یا سامبر کاکی کا خون ہو، کھانا حرام ہے۔ ولحم الخنزیر، سب کو معلوم ہے خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ وما اہل لغیر اللہ، ہر وہ کھانا جو اللہ کے علاوہ دوسروں کے نام سے چڑھایا گیا ہو، چاہے وہ دیگ ہو، رجب کے کنڈے ہو، چاہے وہ فاتحہ کے نام سے، فاتحہ اللہ کا نام نہیں ہے تو فاتحہ کا نام سے اگر شکر باٹی جا رہی ہے حرام ہے۔ فاتحہ کے نام پر کسی کا نام بھی چڑھا ہوا، وما اہل لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کا بھی نام چڑھایا گیا ہوا ہر کھانا حرام ہے۔ تو یہ چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پوائنٹ آؤٹ کر دیا کہ یہ چیزیں حرام ہیں۔ اب حدیث میں بھی بہت ساری باتیں بتائی گئی۔ ذی ناب، جس کے دانت باہر ہوں، جو گوشت کے دانت بولتے ہیں، سب دانت چپٹے ہوتے ہیں، دو دانت خاص طور پہ آتے ہیں جو باہر کو نکلے ہوئے یا چوڑے ہوتے ہیں، جو گوشت کو الگ کرنے، جیسے شیر کے دانت ہیں، بھیڑیے کے دانت ہیں، کتے کے دانت ہیں۔ تو ایسے دانتوں والے جانور کو نہیں کھانا ہے۔ اور اسی طریقے سے زین، یہ کیا بولتے ہیں، پنجوں میں جکڑ کے کھانے والا پرندہ، جیسے چیل ہے، کوا ہے، ایسی چیزوں کا کھانا بھی ہمارے لیے حرام قرار دیا گیا۔ تو چند چیزوں کو جو ہمارے لیے طیب ہے اس کو حلال، اور چند چیزوں کو جو پاکیزہ نہیں ہے اس کو حرام اسلام نے ہمیں قرار دیا کھانے کے معاملے میں۔ اب آئیے، جب بھی کھانا کھانا ہو تو اس بات کا بہت ہی لحاظ ہونا چاہیے کہ ہم جو کھا رہے ہیں حلال ہے یا حرام ہے، کیونکہ کھانا جو بھی کھاتے ہیں وہی ہم ہیں، اسی سے خون بنتا ہے، اسی سے سوچیں آتی ہیں، اسی سے انسان کے پورے دن ڈپینڈ ہوتے ہیں۔ کسی انسان کو سستی آ رہی ہے، کاہلی آ رہی ہے، سونے کو من کر رہا ہے کھانے کی وجہ سے۔ یقین مانیے آپ، کوئی آدمی ایک دم طاقت نہیں سر کا ہے،
وہ بھی کھانے کی وجہ سے، اس سے پہلے کیا کھایا تھا وہ کھانا جا کر اس کو بے طاقت بنا دیا۔ اور اسی طریقے سے کوئی آدمی چاقو چوبند ہے، کام کرنے من کر رہا ہے، ہر لحاظ سے ہر وقت ہوشیار رہتا ہے، وہ بھی کھانے کی وجہ سے۔ تو کھانا ڈیسائیڈ کرتا ہے انسان کو کیسا ہونا بولنے کی چیز۔ اسی لیے ہمارے جو اسلاف تھے، جتنے بھی نیک لوگاں گزرے ہیں، یا جن لوگوں کو صوفی کہا جائے یا جن لوگوں کو اولیاء کہا جائے، یہ لوگاں کھانے کے معاملے میں بہت محتاط رہتے تھے، یہاں تک کہ انہوں کوشش یہ کرتے تھے کہ اپنے ہاتھ سے اگائیں، اپنے ہاتھ سے توڑیں، اپنے ہاتھ سے پیسیں، اپنے ہاتھ سے اس کی روٹی بنائیں اور اپنے ہی ہاتھ سے کھائیں۔ اتنا تک وہ لوگ خیال کرتے تھے، سب اپنے ہاتھ سے کرنے کی وجہ سے کئی بولتے جسم میں جانے کے بعد اس کا ریاکشن یا اس کا ایکشن بولتے سو چالو ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں کا گمان یہ تھا اگر کسی غیر مسلم کا ہاتھ لگ گیا یا کوئی اور اس کو اپنے ہاتھ سے مل کے دیا تو اس کا جو انرجی لیول ہوتا ہے اس کھانے کے اندر آ جاتا ہے۔ وہ کھانا جب ہم کھاتے ہیں تو اس انرجی کے اندر ہماری جو انرجی ہے شامل ہو جاتی ہے، ہماری انرجی کے اندر اس کی انرجی شامل ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے ان لوگوں کی کوشش یہ ہوا کرتی تھی کہ کھائے تو صرف گھر کا کھانا، ورنہ باہر ہرگز نہیں کھاتے تھے وہ لوگ۔ پتہ نہیں باہر کے لوگ کون کیسے کیسے رہتے ہیں۔ اور آج کل تو یہ موبائل آنے کے بعد بہت ساری ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ لوگ پسینہ تک بھی روٹیوں پہ ڈال دیتے ہیں، سالنوں میں بہت کچھ ایسا بنتا ہے کھانا جو ایک دم غلیظ ہوتا ہے۔ بولا نہیں جا سکتا، کہا نہیں جا سکتا کہ حتیٰ کہ یہاں تک بھی ویڈیو دیکھنے میں آئے کہ پاری پوری ڈالنے والا پیشاب ملا رہا ہے اپنا۔ اس کے پیچھے بھی ایک لاجک ہے۔ سفلی جادو جو ہوتا ہے اس میں خاص طور پر ایسے غلیظ چیزاں ڈالے بولے تو آدمی بار بار اس کے ہوٹل کو آتا۔ پیشاب، تھوک، خون اور اسی طریقے سے جسم سے نکلنے والا پسینہ، یہ چیزیں اگر کھانے میں شامل کر کو دیں گے تو آدمی کو ایسا ایک لذت محسوس ہوتی کہ ایک قسم کا جادو سمجھو نا، کہ وہ ہوٹل کے علاوہ دوسرے ہوٹل جانے کو من نہیں کرتا آدمی کا۔ اور اسی طریقے سے جو نشہ آور چیزیں ہوتی ہیں، براؤن شوگر یا آدمی کو لت لگانے کی جو چیزیں ہوتی ہیں، ایسی چیزوں کو بھی جب شمار کیا جاتا ہے تو اس سے بھی انسان، وہ لوگ چاہتے کیا ہیں، میرے بیپار چلتے رہنا، میری ہوٹل، میری دکان، میری پان شاپ، یہ برابر چلنا۔ تو یہ چلنے کے واسطے وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ آدمی کو عادی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس میں ایسے ایسے چیزیں شامل ہوتے ہیں۔ تو اس واسطے ہم لوگوں کو چاہیے کہ گاؤں میں ہیں ہم، باہر کا کیوں کھائیں، گھر میں کھائیں، گھر کا کھائیں۔ یہ بھی ایک عجیب چیز ہے کہ گھر والی صحیح نہیں بناتی۔ بہت سارے لطیفے بنائے گئے، دو دوست آپس میں ملے، ملنے کے بعد پہلا دوست بولا کیوں ہمیشہ بھابھی کو ڈانٹتے رہتا تو، ایسا نہیں، باقاعدہ بھابھی سے کیا ہے انسیت کے ساتھ، مانوسیت کے ساتھ بات چیت کر، انہوں کھانا جو بناتے ہیں کھانے کی تعریف کر۔ تو بندہ گیا گھر میں، کھانا سامنے رکھے، پہلا لقمہ ڈال کے جو بولا واہ کیا مست تم آپ روٹی بنائیں، تو بیوی رونے لگی۔ تو پوچھا آپ کہیں رو رہے ہیں، ہمیشہ گالیاں دیتا تھا، نمک کم ہے، مسالہ کم ہے، آج تو تعریف کر رہا ہوں، تعریف کرنے پہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو بولی کہ بازو گھر والوں سے لے کر آج کھانا جو ہے بازو گھر والوں سے لے کے، میرے ہاتھ کا تمہارے کو پسند نہیں آتا، بازو گھر والوں کا لانے کی وجہ سے تمہیں کھا کو تعریف کر رہے ہیں۔ تو ایسے بہت سارے ایسے لطیفے بنائے ہیں جو خاص طور پر بیویوں کو بدنام کرنے کے، ایسے لطیفے جو اپنی گھر والی کے کھانے کو بولتے نا، مثال بھی دیتے ہیں لوگ، گھر کی مرغی دال برابر۔ کیا ہو بھائی، پیسے دے رہے ہیں کیا مرغی خریدنے کے واسطے؟ دے رہے ہیں باقاعدہ۔ پھر بھی کیوں ایسا کہا گیا؟ تاکہ لوگوں کو باہر کے کھانوں کا شوق دلایا جائے۔ اور بدقسمتی دیکھو، گھر میں بیوی کھانا نہیں بنائی تو ہم عادت ڈالتے ہیں باہر سے لا کے کھلا کے، بعد میں بیوی خود ایک دن ایسا ہو جاتا ہے کہ تھوڑی سی سستی آ گئی تو فوراً بول دیتے ہیں جاؤ باہر سے کھانا لا لو۔ یہ عادتیں بنا رہے ہیں ہم لوگ۔ اس کی وجہ سے وہ کھانا بنانے والا یا دوشا بنانے والا یا پروٹا بنانے والا پتہ نہیں ان کیسے بنا رہا ہے، کیسا کچھ اس کے اندر پڑ رہا ہے۔ وہ چیزیں کھانے کے بعد انسان کی صحت میں، اس کی عبادتوں میں، اس کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے اس میں فرق نہیں آتا کیا؟
یقیناً آتا ہے۔ اس واسطے کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ اپنے ہاتھوں سے بنایا جائے، خود کا بنایا ہوا کھانا ہو، ایسی چیز پیٹ کے اندر جائے جو صاف ہو، شفاف ہو۔ اللہ تعالیٰ خود بولا نا، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو پاکیزہ چیزیں ہیں وہی کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ یہ بات نہیں بولتا کہ ہم لوگ ہوٹلوں میں نہ کھائیں۔ دوسرے گاؤں گئے ہوئے ہیں، اس گاؤں میں ہمارے کھانے کا نظم نہیں ہے، تو سورہ نور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ باقاعدہ اجازت دیتا ہے کہ ہم کھلی، یعنی یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، جو بھی چار دیواری چھت کے ساتھ ہے وہ اپنا ہے تو داخل ہونا، اپنا نہیں ہے تو داخل مت ہونا اس وقت تک جب تک کہ پرمیشن نہ ملے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ کے لحاظ سے یہ رول رکھا، سوائے جو دکان ہے، شاپس ہیں، جہاں پر لوگ بلاتے ہیں، ان چیزوں کے بارے میں لیس علیکم جناح بولتا، ایسی جگہ میں پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں، سیدھے سیدھے جا سکتے۔ تو اس میں ایک ہوٹل کو بھی شمار کیا گیا کہ ہوٹل میں جاتے ہوئے اجازت دینے کی ضرورت نہیں، جا کے کھا سکتے ہیں۔ تو کھانے پر ممانعات نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی بھی تاکید کیا ہے کہ کھانا کھانے کے معاملے میں صرف ہم لوگ اپنے گھر میں کھانے والے ہیں، ساتھ میں اپنے بھائیوں کو بھی دعوت دیں، والدین کو بھی کھانے میں شمار کریں، بہن بھائیوں کو بھی مدعو کریں، گھر میں جو پکتا ہے وہ پکی ہوئی چیزوں کو باقاعدہ اپنے رشتہ داروں میں کھانے کے معاملے میں آگے بڑھائیں۔ یہ بات سچ، ہم لوگوں کو بھی ان کے گھروں کو، بہن کے گھر، بھائی کے گھر، چاچا ماموں کے گھر، پھوپھو کے گھر، خالہ کے گھر، ان کے گھروں کو جہاں کو کھانے کا، اس کو بھی سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ اجاگر کرتا ہے۔ سورہ نور کے آخری آیتوں میں اس بات کی اجازت ملتی ہے، یا اس بات کا اللہ تبارک و تعالیٰ پرمیشن دیتا ہے کہ باقاعدہ تم اپنے بھائیوں کے، بہنوں کے، ان لوگوں کے گھروں کو جا کے کھانا کھاؤ بول کے بولتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس بات کو بھی اسلام فراموش نہیں کیا کہ آزو بازو رہنے والے لوگ اپنے کھانے میں ان کا بھی خیال رکھو بولتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نہیں دو نہیں کئی احادیث ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی تاکید کرتے کہ جب بھی تم سالن بناتے ہو تھوڑا پانی زیادہ ڈالو تاکہ پڑوسیوں کو دے سکیں۔ شوربہ، سالن، یہ رواج ایسا ہو گیا ہے، ختم کر دیا ہم لوگ۔ اور الٹا کیا بولے تو بازو والے گھر والے بھی یہ سوچتے ہیں کہ ہماری جانب سے کچھ گیا کیا تو کر کو ڈالے رہتے ہیں، ایسا بھی رواج بن گیا، جادو وغیرہ کرے رہتے ہیں، اس واسطے انہوں کھانا دے رہے ہیں، تو دینے والے بھی دینے کا من نہیں کر رہا ہے۔ تو اس رواج کو ختم کرنا چاہیے، باقاعدہ اپنائیت، مانوسیت ایسی دکھانا ہے کہ لوگوں کا رواج ایسا بنا ہے، ہم اس کو مٹائیں گے، باقاعدہ اسلامی رواج جو تھا اس کو اپنائیں گے۔ تو ایسی بات بول کر باقاعدہ اڑوس پڑوس کا خیال رکھنا، ان کو اس بات کی طرف تائید کرنا، یہ بھی ہماری ایک ذمہ داری بنتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ کھانے کے معاملے میں مہمان جو آتے ہیں ان کے لیے ایک الگ ہی اسپیشل رول اسلام ہمارے کو دیتا ہے۔ وہ کیا بولے تو جب بھی آپ کے گھر کوئی مہمان بن کے آتا ہے، چاہے بہن ہو، بھائی ہو، ماموں ہو، پھوپھا ہو، کون بھی رہنے دو، آپ کے گھر مہمان بن کے آیا تو 3 دن تک بہتر سے بہتر کھانا کھلانے کا حکم ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں جو بھی آپ کے رشتہ دار آپ کے گھر مہمان بن کے آئے ہیں تو آپ کی ایک ذمہ داری ہے کہ گھر میں عام جنرل جیسا پک رہا ہے ویسا نہیں پکانا، انہوں آنے کی وجہ سے کھانا ایسا ہو جو اسپیشل رہے، جیسے عیدوں میں، تہواروں میں یا جمعہ کے دن خاص طور پہ بناتے ہیں۔ یہ سنڈے والے دن خاص طور پہ بھیڑوں کی عید ہم لوگ اپنائے ہوئے ہیں، اسی دن زیادہ بکرے بھی کرتے ہیں، اسی دن زیادہ گوشت بھی دستیاب ہوتا ہے، ورنہ جمعہ کے دن اچھے سے اچھا کھانا، کہ جمعہ کے دن بھی، عید والے دن بھی لوگ خالی دال چاول بس، یہ عادت نہیں ہونا چاہیے۔ باقاعدہ جمعہ ہمارے عید کا دن ہے، اس میں کچھ اسپیشل ہونا چاہیے، میٹھے کی شکل میں، گوشت کی شکل میں، یا کسی اور شکل میں، پلو دالچا یا پلو سالن یا بریانی، اس قسم کی کوئی بھی چیز جو اسپیشل ہو۔ لیکن مہمان جب آتا ہے تو اس کے لیے 3 دن کمپلسری اچھے سے اچھے پکوان دینا۔ اب 3 دن کے بعد اسلام بولتا ہے کہ جنرل آپ کھاتے ہیں وہی کھلا دو، اور مہمان کو یہ تاکید کی گئی کہ مہمان جب بھی بنے آپ، ہم خود جا کے کسی کے گھر پہ رکنے والے ہیں تو 3 دن تک رکو، اس کے بعد چلے جاؤ، نہیں
رکنا پڑ رہا ہے، کچھ کام ایسا بن رہا ہے، تو جنرل کھانے پر اکتفا کریں. اور ہم لوگ کھلانے والے ہیں تو یہ بات ذہن نشین کریں کہ ہماری جانب سے ایک صدقہ بن رہا ہے، صدقہ بنتے جاتا ہے. 3 دن سے زیادہ مہمان بننا، اس کے بارے میں بھی ایک مہمان بولنے کے بعد اس کے بارے میں بھی لطیفے بنے ہیں لوگ. کہا جاتا ہے ایک آدمی 3 دن کیا 1.5 مہینہ 2 مہینے ہوئے بھی گھر کو جانے کا نام نہیں لے رہا کرتے. مہمان بنا، مہمان بن کے چلے، اچھے سے اچھا پکوان مل رہا ہے، کھاتے جا رہا ہے. تو میزبان جو گھر والا ہوتا انہیں بیزار آ کو بولا، بھائی آپ کو گھر یاد آتا نہیں کیا؟ اتنے دنوں سے آپ ہیں ہی، آپ کو گھر یاد آتا نہیں کیا؟ تو نے کیا بولا معلوم؟ میں پوچھنا بول رہا تھا تمہارے کو، تمہیں پوچھے اچھا کرے تمہاری پرمیشن ہے وہ تو گھر والوں کو بھی بلا لے تو. تو ایسی نوبت بھی بنانا نہیں ہے کہ باقاعدہ ہم لوگ مہمان بنے ہیں یا کوئی ہمارے پاس مہمان بنا ہے تو اس کی مرضی ہے، رک سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، جتنے دن رکے گا ہمارے لیے صدقہ بنے گا. لیکن اس کو اس طریقے سے نکارنا کہ باقاعدہ تو چلے جا، تو رہنا نہ کو، یہ چیز نہیں ہونا. خاص طور پہ بیٹیوں کے بارے میں چند جگہ پہ دیکھا ہوں، بیٹی جب گھر کو آتی ہے سسرال سے تھکی ماندی، تو اس کے ساتھ جو رویہ ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے، ہر کوئی نہیں، بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنی بیٹی آنے پر بھی خوش نہیں ہوتے، پرایا کے جیسا دیکھتے ہیں. ایسا نہیں کرنا ہے. اپنی بچی ہے لیکن پھر بھی اس کے لیے بھی بہتر سے بہتر پکوان ہونے چاہیے، اچھے سے اچھے کھانا کھلانا چاہیے، کیونکہ دوسروں کے گھر رہ کے آ رہی ہے، وہاں پر محنت کر کے آ رہی ہے وہ. تو ایسی صورت میں کوئی بھی چیز اس کے لیے اسپیشل فروٹ لانا چاہیے. کھلانے کے معاملے میں کوتاہی نہیں کرنا چاہیے. ایسا نہیں بولنا تو ہمارے گھر کی بچی تیرے کیا اسپیشل کھلانا، نہیں. ایک بہانہ ہے، ایک ایسا بہانہ بول کر آئی ہوئی بیٹی کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کرنا. برابر کھانے کے معاملے میں مہمانوں کے سلسلے میں اتنی بات یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جس کا ایمان اللہ پر اور آخرت کے دن پر ہے، فلیکرم ضیفہ، کہ اپنے گھر آئے ہوئے انسان کی عزت کرے، اس کا اکرام کرے، اس کا احترام ملحوظ رکھے. کوئی بات ایسی نہ نکالے جس کی وجہ سے اس کا دل ٹوٹ جائے. تو آنے والے مہمانوں کا اپنے گھر کے اندر عزت، احترام، مقام، مرتبہ، حتیٰ کہ ہمارے پاس کام کرنے والا نوکر بھی کیوں نہ ہو، وہ گھر آیا مہمان ہے وہ، تو اس کے ساتھ احترام والا معاملہ اور کھانے پینے کے معاملے میں بہتر سے بہتر چیز کو اپنانا، یہ اسلام ہمارے کو تعلیم دیتا ہے. ٹھیک، اب آگے بڑھیے. کھانوں میں بہت سارے ایسے کھانے چل رہے ہیں آج کل، کون سا کھانا چاہیے کون سا نہیں کھانا چاہیے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. دعوت، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں. اس میں سے ایک حق یہ ہے، اذا دعاک فاجبہ، جب انہیں دعوت دیتا ہے تو وہ دعوت کو قبول کر لیا کرو، چاہے وہ کھانے کی دعوت ہو یا فیصلہ کرنے کی دعوت ہو یا مشورہ دینے کی دعوت ہو. ایسی کوئی بھی دعوت، بولے تو کئی دعوتیں ہوتی ہیں، صرف کھانے کی دعوت ہی نہیں. بہرحال اس میں ایک کھانے کی دعوت بھی شامل ہے. تو کوئی بھی بھائی، کوئی بھی دوست، کوئی بھی مسلمان اگر دعوت دیتا ہے آ کے کھانا کھائیے، قبول کرنا اس کا حق ہے. سیدھی بات، اس میں کوئی یہ نہیں ہے. دعوت دے رہے، قبول کر لیے، گھر گئے، کھانا کھائے. لیکن ساتھ ہی ساتھ کھانا کس چیز کا بنا ہے اس کے بارے میں ذرا فوکس ہونا ضروری ہے. ایک بات لے لیتے ہیں. افطار کی دعوت. ابھی افطار کی دعوت کھا سکتے نہیں کھا سکتے؟ کھا سکتے ہیں، کوئی بات نہیں. افطار کی دعوت کوئی دے رہے ہیں تو الحمدللہ کھا سکتے ہیں. یا مسجد میں کوئی اجتماع ہوا، اجتماع ہونے کے بعد دعوت دے رہے ہیں، کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ کوشش یہ بھی کریں کہ دعوت دینے والا وہ بندہ اپنے حلال پیسوں سے دے، حرام پیسوں سے نہ دے. ایسا کاروباری ہے جو خاص طور پر سود کا کاروبار کرتا ہے، وڈی کا لین دین کرتا ہے، انہیں دعوت دے رہا ہے، بہتر ہے اس کی دعوت میں شریک نہ ہوں، تاکہ اس کو احساس ہو کہ میں دعوت دینے کے باوجود میرا بھائی نہیں آیا. کئی نہیں آیا ہے اس لیے کہ میں وڈی کا بیپار کرتا ہوں، اس واسطے نہیں آیا. احساس ہونا چاہیے، احساس دلانا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطعم بن جبیر بن مطعم
جو کہ پڑوس میں تھا لیکن کافر تھا. دعوت دیا انہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے, کھائے نہیں, کھائے بغیر رہ گئے. تو انہیں آ کے باقاعدہ پوچھا کہ کھانا نہیں کھا رہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے میرے کو بہت زیادہ خوشی ہوگی اگر تو مسلمان ہو جائے اور تیرا کھانا میں بہت پسند سے کھاؤں. تو اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کھانا بھی کھائے. بعد میں ابو جہل کو معلوم ہوا تو انہیں اس کو بولا تو جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوک کے نہیں آتا اس وقت تک تو میرا دوست نہیں. تو یہ بدبخت وہ کام کر کے جاتا ہے. بہرحال دعوت جو ہے کون دے رہا ہے, یا اس کو کچھ احساس دلانے کا معاملہ ہو تو باقاعدہ ایسا کر سکتے ہیں کہ گھر جائیں, کھائے بغیر بیٹھ جائیں. اس کو احساس ہوگا کہیں نہیں کھاتے ہیں بول کے. پوچھتا ہوں نے 1 سے 10 بار, لوگاں کیا ہے, شوگر ہے, وہ ہے, یہ ہے, ان کو کھانے نہیں کھاتے. اس کے بجائے کسی ایک عیب کو پکڑ کے باقاعدہ اس کو بولیں تو اپنی بیوی سے اگے تگے سے بات کرتا ہے اس واسطے نہیں کھا رہا, حالانکہ شوگر کی وجہ سے نہیں کھا رہے, لیکن پھر بھی اس کی سدھار کے واسطے ایسا کام کیا جا سکتا ہے. اس حدیث کو مد نظر رکھے تو بہرحال سامنے والے انسان کی اصلاح کرنے کا ایک بہت بہترین موقع ہوتا ہے جب وہ دعوت دیتا ہے. دوسری چیز, دعوت دے رہا ہے اس واسطے کہ ختنہ کیا جا رہا ہے. کیا بولتے ہیں اسی دعوت کو, کھانا چاہیے, ختنہ کی دعوت دے رہی ہوں بھائی, کھائیں گے نا کو نہیں. عام جنرل دعوت ہو تو اسلامی لحاظ سے اذا دعاک فاجبہ, جب تمہارے کو دعوت دے کھا لے. لیکن خصوصیت کے ساتھ ختنہ کیا جا رہا ہے اس کے واسطے دعوت دے رہے ہیں تو اس کو ایک احساس دلانے کے واسطے ہرگز نہیں جانا چاہیے کہ یہ بھی کوئی دعوت ہوتی ہے, کہ اس کے واسطے بھی دعوت دی جاتی ہے. اور اسی طریقے سے خواتین میں بچی بڑی ہو گئی دعوت, استغفر اللہ, یہ تو ہندوانہ رسم رواج ہے کہ وہ لوگ خاص طور پہ کرسچن لوگ بچی جیسے ہی بڑی ہوتی ہے تو کرسی پہ بٹھا کے ہار مالا وغیرہ ڈال کے بہت کچھ کرتے ہیں. تو ایسے رواجوں کے بارے میں ابو داؤد کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے من تشبہ بقوم فہو منہم, کہ کسی بھی قوم کی مشابہت اپنائے تو اس قوم کے ساتھ قیامت کے دن کھڑا کرے گا اللہ تعالیٰ. تو ایسی دعوتیں جو دوسرے رسم و رواج یا دوسروں کے تہوار یا دوسرے مذہبوں کا رواج ہو وہ ہم لوگوں کو دی جا رہی ہے تو نہیں جانا ہے, نہیں کھانا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد کھانوں میں خاص طور پر نکاح کی دعوت, یہ بھی کھانا چاہیے نہیں کھانا چاہیے, کیا بولتے ہیں؟ اکثر لوگ نکاح کی دعوت میں اور ولیمہ کی دعوت میں بلاتے ہیں. ولیمہ کی دعوت کھانا یہ اچھی چیز ہے, سنت سے ثابت ہے, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک بولے سب سے برا کھانا ہے وہ کھانا جس میں غریب کو, یعنی ولیمہ کی دعوت جس میں غریب کو دعوت نہ دی گئی ہو. تو اس سے بات معلوم یہ ہوتی ہے کہ دعوتوں میں ولیمہ یہ واقعی میں معنی رکھتا ہے, لیکن نکاح کے لیے بھی کھانے کی دعوت دی جا رہی ہے. تو اس بارے میں کیا ہے, تو اکثر علماء یہ بات بتاتے ہیں کہ دوسرے گاؤں سے آئے ہوئے لوگ ان کے لیے اچھی چیز ہے. خود گاؤں کے لوگ نکاح کا کھانا کھانے کے بجائے گھر جا کے کھا لیں. نکاح کی دعوت بولنے کا خاص طور پر اسلام میں اس کو پروان نہیں چڑھایا گیا, اس کی بھی ایک دعوت ہوتی بولنے کا تصور اسلام میں نہیں ہے. اور اس بات کو خاص طور پہ دولہے والے اتنا پریشر کرتے ہیں, اتنے آدمی آتے ہمیں, اتنے آدمی آتے ہمیں, چکن بنانا, دوسرا کیا بنانا نہیں تو مٹن ایک کچھ بنانا, بڑے کا نہ کچھ نہ کو, ایسے ڈیمانڈ کرتے ہیں. ہمارے ادمیاں میں ذرا غیر مسلمہ بھی ہے, ان کو اجلا کھانا ہونا, سامبر ہونا, استغفر اللہ. تو اتنا زور زبردست جس کی وجہ سے ہر دلہن کا باپ قرضہ لے کر باقاعدہ نکاح کروا رہا ہے. اوپر سے کھانے کے بعد عیب بھی نکالتے ہیں, کیا بھی اچھا نہیں بنایا, نمک کم تھا, دانے کچے تھے, کیا کیا عیباں نہیں نکالتے لوگ. تو اس قسم کے کام ہرگز ایک مسلمان ہونے کے لیے یا ایک مسلمان کے شایان شان ہرگز نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اب آگے بڑھیے. اس کے علاوہ ایک اور دعوت دی جاتی ہے جنازے کی دعوت. اس بارے میں حدیث میں اگر دیکھا جائے تو جعفر ابن ابی طالب, علی رضی اللہ عنہ کے بھائی جعفر جنگ موتا میں شہید ہوئے.
ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے کہ گھر والے، ان کے گھر والے کھانا بنا نہیں سکتے. شہید ہو کے ہے شوہر، تو بیوی کھانا کیسے بنا سکتی ہے؟ بچے بھی کیسا بنا سکتے ہیں باپ کی موت پر؟ تو شہادت ہونے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے کہ آزو بازو والے یا دوسرے لوگ ان کے گھر والوں کے واسطے کھانا تیار کریں. ہاں ایسا بھی ممکن ہے کہ دور دراز سے سفر کر کے آئے، کرنول سے کوئی آیا، حیدرآباد سے کوئی آیا کہ جنازے کو دیکھنے کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا جا سکتا ہے. لیکن ہم رہتے ہیں آزو بازو میں، دوسری گلیوں میں، اسی شہر کے، جہاں پر ہمیں اپنے گھر جا کے کھا سکتے ہیں، لیکن وہ لوگ بھی باقاعدہ بیٹھ رہے ہیں دعوت میں. یہ اچھی چیز نہیں. جہاں تک ہو سکے ایسے معاملے کو حضرت جریر رضی اللہ عنہ کیا بولتے معلوم؟ ہمارے دور میں، زمانے جاہلیت میں یہ معاملہ ہوتا تھا کہ جب کسی کا جنازہ ہوتا تو سب لوگ جمع ہوتے 3 دن کے لیے، اور 3 دن بھی کھانا پکوانا سب جنے مل کو بناتے اور کھاتے رہ جاتے گھر میں، کھانا سونا 3 دن ایسا چلتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی نوحہ بولے تو اپنے کپڑوں کو پھاڑ کے رونا، اس کو نوحہ بولتے، وہ نوحہ میں شمار کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے جریر رضی اللہ عنہ. تو پتہ یہ چل رہا کہ جنازہ اگر ہو کسی گھر میں تو اس جگہ پر 3 دن تک رک کر کھانا کھانا یہ صحیح نہیں ہے. خاص طور پہ گاؤں والے کھانا کھانا یہ بالکل صحیح نہیں ہے. کوشش یہ ہونا چاہیے کہ باقاعدہ اپنے گھروں میں کھائیں، ان لوگوں کے لیے بوجھ نہ بنے. ہاں آئے ہوئے مہمان ان کے لیے بننا چاہیے، موتا جس گھر میں ہوا ان کے لیے بننا چاہیے، کھانا بے شک ان کے لیے تیار ہونا چاہیے. تو یہ کھانے کے سلسلے میں بھی توجہ ہونا ہے. اب آئیے کھانوں میں خاص طور پر 10 دن ہونے کے بعد، 40 دن ہونے کے بعد یہ کھانے بھی اسلام میں جائز نہیں. للہ کھلاتے ہیں، فلہ کھلاتے ہیں، ایسے رسم و رواج کے کھانے کی دعوت آپ لوگوں کو بھی آئی ہوں گی. تو صاف صاف بتا دینا ہے اسلام میں ایسی چیزاں نہیں ہیں کہ کوئی انتقال کر گیا اس کے 10 دن بعد تدینم غیروں کا رواج ہے، 40 دن کے بعد کھانا کھلانا، یہ اسلام میں نہیں ہے. تو لہٰذا اس کا سرے سے بائیکاٹ کر دینا اور ایسے کھانوں میں شریک نہیں ہونا، ایسے کھانے ہرگز نہیں کھانا. اب اس کے علاوہ اور کوئی دعوتیں ہیں کیا؟ ذہن میں تو نہیں ہے مجھے، اگر ہے تو ذکر کر دیجئے، اس کے بارے میں بھی بات کر لیں گے. تو بہرحال ایک موٹ الفاظ میں ہمارے کو سمجھ میں آ گیا کہ کون سی دعوت کھانا، کون سی دعوت نہیں کھانا. اب آئیے کھانا کھاتے اس ٹائم کو کیا کیا چیزیں ہونا، اس بارے میں بھی تھوڑی جانکاری بہت امپورٹنٹ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے، مسند احمد کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ 3 سے زیادہ چکنے نہیں رہا کرتے تھے. دال، سالن، کوئی بھی ترکاری سبزی، یہ 3 بہت ہو گیا. چوتھی، پانچویں، چھٹی، 10 قسم کے پکوانا. اللہ اکبر. اس بات کی بھی اجازت نہیں ہے. اس کے پیچھے سائنس بھی ہے، بہت بڑا سیکرٹ ہے جو آپ کو شیئر کروں گا میں انشاءاللہ. تو 10 قسم کے الگ الگ پکوان چکنے رکھ کے کھانا یہ بھی درست نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت آتی ہے مسند احمد کی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دسترخوان پر 3 یا 5 قسم کے الگ الگ کھانے کو، روٹی کو چھوڑ کو، جو مین چیز ہے اس کو چھوڑ کو ایکسٹرا بہت زیادہ خالی منہ کے مزے کے واسطے ایسی چیز زیادہ نکو بناؤ بولنے کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اب لوگ ایسے ہیں کہ 10 رقم کے کھانے بنانا، خاص طور پہ نکاح ولیمہ تو استغفر اللہ، اس کا بہت زیادہ رواج ہو گیا ہے جو کہ غیر اسلامی ہے، کھلا غیر اسلامی. اب اس کے پیچھے سائنس کا ایک بہت بڑا سیکرٹ ہے. وہ سیکرٹ کیا بولے تو ہمارا جو لیور ہے نہیں، یہ لیور جو ہے جب بھی کھانے آتے تو 3 قسم کے کھانوں کو ڈیفائن کرتا ہوں میں. 3 سے زیادہ قسم کے کھانے آئے وہ تو ڈیفائن نہیں کر سکتا. جتنے بھی الوپیتھی میڈیسن بنتے نا، ایک میڈیسن میں کم سے کم انگریڈینٹ دیکھے بولے تو 50 انگریڈینٹ، 40 انگریڈینٹ اس میں ڈالتے سو فاسفورس، پوٹاشیم، یہ وہ کیا کی ایسے ایک گولی ایسی رہتی جس میں 40-50 کم سے کم انگریڈینٹ رہتے.
جیسے ہی کھاتا لیور اس سے پہچان سکتا نہیں کیا ہے اس میں. ان کو کئی بولے تو انہیں پہچان نہ بولے تو ہاں بھائی آیورویدک کی دوا ہے، اشوگندھا ہے، یا نہیں بولے تو اولا ہے، ترفلا ان کو ہے. تو یہ 3 چیزیں ہضم کر لیتا انہیں. لیکن ایک ساتھ 40-50 چیزیں آ گئے تو اس ٹائم کو انہیں ڈیفائن نہیں کر سکتا. تو اس کو کیا کر دیتا، بس ایسے ہی ڈھکل دیتا. اس کو ہضم کرنا یا اس کو یہ کرنا بولنے کی چیز نہیں ہے. آپ سائنس میں دیکھیں گے ہمارے لیور کی کیپیسٹی کوئی سی بھی چیز جب آتی ہے چبا چبا کر باقاعدہ اسٹمک میں آتی، اسٹمک سے چھوٹی انتڑی کے ذریعے سے جیسے ہی لیور کو پہنچتی تو لیور ڈیفائن کرا ہاں یہ چیز گوشت ہے، تو اس کو برابر اس سے کیا چیز انرجی دینا باڈی کو وہ دے ڈالتا انہیں، وہ بنا کے آگے پاس کرتا. اللہ تعالیٰ ویسا سسٹم بنا دیا. لیکن 3 سے زیادہ اگر ایک ساتھ کوئی نوالا بن کے آ رہا ہے تو لیور اس کو لیتا نہیں. اوور لوڈ رہا تو اس کو بھیج دیتا ہے کیا ڈیمیج کرتا کر دے، اس کے اوپر ورک نہیں کرتا، کام نہیں کرتا لیور. تو جس چیز کے اوپر لیور کام نہ کرے تو ڈائریکٹ کہاں جاتی وہ؟ آدمی کے سوچ خیال اس کو سب کو ڈیمیج کرنے کا امکان ہوتے ہیں. تو بات سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رویہ تھا کہ ایک ساتھ 5 سے زیادہ الگ الگ قسم کی چیزیں نہیں کھاتے تھے. اس میں ایک اور بھی چیز ہے، آج صحیح معنوں میں ہاسپٹلاں چلنے کا واحد ریزن منہ کا مزہ. آپ مانو یا نہ مانو، جتنے بھی منہ کے مزے کے واسطے کھاتے ہیں ایک نہ ایک دن ہاسپٹل جاتے ہیں. منہ کے مزہ کے بجائے اگر آدمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کو گرم مسالہ تھا کیا؟ چکن 65 کا مسالہ تھا کیا؟ یہ مسالے پورے کئی لائے بولے تو بیمار کرنے واسطے لے. یہ کھاؤ، اس سے نہ خون بنے نہ اس سے انرجی آئے، صرف اور صرف بیمار پڑتا جائے. تو منہ کا مزہ اگر دیکھیں گے تو انسان کی زندگی بھر سزا رہے گی. تو اس واسطے ایسا منہ کے مزہ کے بجائے اچھی چیزیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی چیز بناتے تھے خاص طور پر بس تھوڑا نمک اور اسی طریقے سے ادرک، ایسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ڈال کر بنایا جاتا تھا. لیکن خاص طور پہ ایسے ایک مسالہ نہیں، 2 مسالہ نہیں، کئیوں مسالے ڈال کے جو بھی مزہ بڑھانے کے واسطے کرتے ہیں، اس سے بیمار ہونے کا امکان ہوتا ہے. آپ آج بھی جائیے سعودی، بہت پھیکا پکوان رہتا، کھاتے رہے تو الحمدللہ ایک انرجی ملتی ہے آدمی کو. یہ گرم مسالے کب ہے تو ڈال دیں کہ اس سے سوائے نقصان کے فائدہ تو رتی برابر نہیں. تو یہ چیز کبھی کھانے کے معاملے میں دھیان ہونا چاہیے. کھانا کھاتے وقت بسم اللہ کہنا یہ حدیث سے ثابت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں ہر وہ کام جس میں بسم اللہ نہ پڑھا جائے وہ اقطع، وہ کٹ جاتا ہے، وہ ادھورا رہ جاتا ہے. کھانا کھانے کے بعد ایک حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں اللہ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو بندہ کھائے یا پیے اور اللہ کا شکر ادا کرے. اور ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ جو بھی بندہ کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، گرچہ کے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہو. کیا دعا؟ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ. یہ دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ گناہ پورے مٹا دیتا ہے. کتنی بہترین دعا ہے. کھانا کھانے کے بعد یہ پڑھ رہے ہیں کیا؟ نہیں بول تو باقاعدہ یاد کر لیجئے اس دعا کو. الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ. یہ دعا کمپلسری. اب آئیے کھانا کتنا کھانا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آدھا پیٹ کھانا، نل پٹ تک نہیں کھانا ہے. ایک بندہ ڈاکٹر کو جا کو بولا کرتے بہت زیادہ کھا لوں، ہضم ہونے کے واسطے کیا تو دو. تو ڈاکٹر گولی نکال کو دیا یہ کھا لو بول کے. تو انہیں بولا گولی کھانے کی جگہ رہتی، بولے تو بھی ایک ڈلی کھا لیتا تھا، اتنی جگہ بھی نہیں پیٹ میں بولا کرتے. تو ایسا کھانے سے منع کرتا ہے اسلام. پیٹ بھر کے کھانا کافروں کی مشابہت قرار دیا گیا. حدیث مسند احمد کی ہے کافر 7 انتڑیاں سے کھاتا ہے، مومن 1 انتڑی سے کھاتا ہے. ایسی بات حدیث میں ملتی ہے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ آدمی خاص طور پہ ایک ایمان والا ایک مسلمان اس کو چاہیے انہیں آدھا پیٹ کھائے، زیادہ نہ کھائے، کتنا بھی لذیذ کیوں نہ ہو. پیٹ بھر کو کھانا یہ اسلام ہمارے کو نہیں سکھایا.
ہمارے کو اسلام یہ سکھایا آدھا پیٹ کھاؤ. اب آدھا پیٹ خالی ہوں لوگ کیسا پتہ چلتا؟ امام شافعی علیہ الرحمہ انہوں بولتے کیا بولتے؟ کھانا کھاتے اس ٹائم پہ ایک مومنٹ آتا، ابھی کھانا ڈال لوں یا نکو، تو سمجھ جاؤ آدھا پیٹ بھر گیا ہے تمہارا، تو اس ٹائم کو نہیں ڈال لینا ہے، روک دینا ہے وہیں. دل بول رہا ہے ابھی ڈال لیں گے، لیکن پھر بھی روک دینا. اور سائنس بھی یہ بات بولتی ہے آدمی بھوک باقی رکھ کے کھانا کھانے کی عادت ڈال لیا تو الحمدللہ کوئی بیماری اس کے قریب نہیں آتی. بیماری آنے کا ریزن کیا ہے؟ پیٹ میں جو جا رہا ہے وہ باہر نہیں آ رہا ہے، یا وہ صحیح طریقے سے یوٹیلائز نہیں ہو رہا ہے، تبھی بیمار پڑتا آدمی. تو اس کو یوٹیلائز کرنے کا طریقہ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہیں، آدھا پیٹ کھاؤ. پھر پانی کا ذکر نہیں ہے، جو لوگ خاص طور پہ تبلیغی بھیاں بولتے آدھا پیٹ کھانا پو پیٹ پانی پینا، نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ایسی نہیں دکھا سکتے جس میں کھانا کھانے کے فوراً بعد پانی پیے بول کے. جانوروں کو بھی دیکھو چارہ کھانے کے بعد پانی نہیں پیتے، چڑیوں کو بھی دیکھو کھانے کے بعد پانی نہیں پیتے. ہاں اٹک رہا ہے، گلے کی خراش بن رہا ہے، 1-2 گھٹ کافی ہے، لیکن کھانا کھانے کو گٹ گٹ پانی پیے قبض ہوتی، پائلس کی شکایت آ سکتی، درداں آ سکتے، گڑیاں کے درد، سر درد آلموسٹ ان لوگوں کو آتا ہے جو کھانے کے درمیان یا کھانے کے فوری بعد زیادہ پانی پیتے ہیں، گیس ٹربل آتا ہے ان کو. تو جہاں تک ہو سکے کھانا کھانے کے بعد وقفہ دیجیے، اس کے بعد پانی پی لیجیے. لوگ خاص طور پہ سحری کے ٹائم کو دھوپ کالا آیا تو خاص طور پہ پانی اتنا زیادہ پیتے کہ بھائی ایک میسیج بھی بہت زیادہ شیئر ہوا، سحری میں مچھی نکو کھاؤ، سحری میں مچھی نکو کھاؤ. کئی بولے تو تمہیں پانی پیتے سو پانی کو مچھی زندہ ہو کو تیرنا شروع کر دی کہتے، ویسا پانی پی لیتے سحری کے وقت. تو ویسا بھی نہیں، پانی بھی پینا ہے، 2-4 گھٹ کافی ہے. آدمی کو ایک دم زیادہ پی لینا سحری کے ٹائم کو صحیح نہیں. شام تک کیا وہ زیادہ پی لے تو شام تک وہ پانی ہوش ٹکتا ہے کیا؟ 2 گھنٹے میں پیشاب بنا کو نکال ڈالتی کڈنی پیشاب کی تھیری. تو اس کا کام جو ہے کتنا بھی پی لو، لیکن لوگوں کا ایک دماغ بنا ہوا ہے کہ وہاں سحری کے ٹائم کو لاسٹ اذان ہوتی ہے پی لینا، غلط ہے. تھوڑا بہت بھی پی لیا الحمدللہ کافی ہو جاتا ہے. تو کھانا اور پانی یہ 2 ایک ساتھ نہیں ہونا چاہیے، تھوڑا گیپ ہونا چاہیے تاکہ کھانے کو پچنا، یعنی کھانا کھانے کے بعد پیٹ گرم ہونا شروع ہوتا. ٹھیک پورے تو اس کا ایک سسٹم رکھا اللہ تعالیٰ، باقاعدہ اس کو گرم کر کے ہضم کرتا ہے اور جو چیزیں بننا ہے اس کے لیے پورا لگا دیتا ہے. اس میں ڈسٹرب کون کرتا؟ پانی کرتا ہے. وہ پانی نہیں پیے بولے تو الحمدللہ آدمی کو کبھی بھی قبض نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ساتھ ہی ساتھ کھانے کے بعد کھانے کے جو بھی معاملے یا جو بھی حدیث میں ہمارے کو ملتے ہیں اس میں ایک بات یہ بھی ہے، ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما خط، کبھی بھی کسی بھی کھانے کو عیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لگاتے تھے. تو کبھی رہنے، چاہے گھر میں رہنے دو، دعوتہ میں رہنے دو یا کسی اور جگہ پہ، کھانا کھانے کے بعد سوائے اللہ کے شکر کے باتاں کے ناشکری کا لفظ نہیں نکلنا ہے. نمک کم تھا، مسالہ زیادہ تھا، اس قسم کے کام ہرگز نہیں ہونا چاہیے. آخری بات آپ لوگوں کے سامنے رکھ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ جو بھی ہم کھاتے ہیں اس کا اثر کمپلسری انسانی زندگی میں ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم جو چیز کھائے اس کا ریاکشن یا ایکشن نہیں ہوتا بولنے کی بات نہیں ہے. ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے بکرا چھیلا یا پوٹلا جو بھی کہیں، اس کا کون سا حصہ ہم کھاتے ہیں وہ حصے کو طاقت ملتی ہے. پرانے لوگ آج بھی بچہ جب گود میں رہتا ہے گردن نہیں ٹھیرتی تو چچا کو گردن کو گوشت کھلاتے، وہ کھلائے 8 دن میں بچے کی گردن ٹھہر جاتی ہے. ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کا اشارہ حدیث میں ہے، کیا بول کر کہ بکرے کا گوشت کا جو حصہ ہم کھاتے ہیں وہ حصے کو طاقت ملتی ہے. اسپیشلی ڈائلسس جانے والا آدمی کیوں نہ ہو، جس کے کریاتین لیول بڑھ گیا ہے، جس کو پیشاب میں پروٹین آتا ہے، ایسا پیشنٹ جس کے کڈنیاں فیل ہونے کے قریب ہیں یا فیل بھی ہو گئی ہیں، ایسے آدمی کو بھی بہت سیکرٹ والی بات بتا رہا ہوں، گویا کہ میں اپنے بیپار کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. سمجھو، جو بکرا
اس کا جو لیور یا کڈنی ہوتی ہے، اس کا جو گردہ ہوتا ہے، وہ گردے کو لا کر اس کو کاٹ کر اس میں مستگی رومی بول کو ایک دوا آتی، اس کو پاؤڈر بنا لے کے، اور اسی طریقے سے کچی ہلدی، لکڑی آتا، لکڑی کا ٹکڑا، اس کو یہ کر کے یہ دو چیزاں اس کے اندر ڈال دیں اور اس کو دھاگے سے باندھ کر آٹے میں اس کو پورا لنڈا بنا کر کوکر میں یعنی تو کسی بھی چیز میں ڈال کر اس کو اچھا ابال دیا جائے، نہ نمک ڈالنا نہ کچھ، بعد میں اس کو کھا لیا جائے تو اس کی کڈنی اچھا ہونا شروع ہوتی ہے۔ ڈائلیسس کو جانے والا بول رہا ہوں میں، ڈائلیسس کو جانا ہے انہیں، ویسا آدمی بھی ریورس ہوا سو ہے، پروف ہے، ایویڈنس ہے باقاعدہ۔ تو ایک بہترین چیز ہے جو کھانے کے استعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایسی بڑی بیماری سے بھی بچاتا ہے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہی ہے کہ کھانا یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بہت سارے مقامات پر اس کے اوپر فوکس کرنے کے لیے کہا ہے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان غور و فکر کرے اپنے کھان پان کے بارے میں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، پروردگارہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما، اے اللہ جب تک دنیا میں رکھ ایمان و اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، جب موت دے تو ایمان و اسلام کی حالت میں موت دے، آمین یا ارحم الراحمین۔ سوال جواب جی۔